اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 10 ایسی گناہگار عورتوں کے بارے میں بتاؤں گی جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 10 ایسی گناہگار عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر دردناک عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ میری پیاری عزیز ماؤں بہنوں، ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ اسی دوران حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جس طرح حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گناہ گار عورتوں کو جہنم کے فرشتے درمیان میں کھڑا کر کے ان کو دردناک عذاب دے رہے تھے، اور یہ 10 گناہ گار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخو پکار کرتی تھی، فرشتے اتنا زیادہ ان پر عذاب نازل کرتے۔ اے علی، جب سے میں نے اس 10 گناہ گار عورتوں کو اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، تب سے میں نے جہنم کے دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گناہ گار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ان 10 گناہ گار عورتوں نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا تھا؟ تو اس کے جواب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح جوش کھا کر ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا، آخر کار اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکایا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے سر پر دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، اپنے سر کو ننگا رکھتی تھی اور اپنے بالوں کو غیر محرم مردوں کو دکھاتی تھی، اس لیے اس کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں پوچھا تو اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی جہنم کے درمیان لٹکا رکھا ہوا تھا، تو فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں، اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھاتی تھی، لوگوں کا دل دکھاتی تھی، رشتہ داروں کا دل دکھاتی تھی، دوستوں کا دل دکھاتی تھی، اپنے ہمسایوں کا دل دکھاتی تھی، اس لیے اس کی زبان کو لوہے کی زنجیروں میں ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا رکھا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے تیسری گناہ گار عورت کو دیکھا تو سنیے اس کا عذاب سنیے، تو وہ اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے اندر لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو اس عورت کے بارے میں تو فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنے شوہر کو اپنی ازواجی ضرورت پوری کرنے نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں میں مشغول ہو کر گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا، لہٰذا اس وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد چوتھا عذاب سنیے۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو 2 ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا اس عورت کے بارے میں تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے وہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے باہر نکلتی تھی، انہی ٹانگوں میں آگ کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو دوزخ میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہیں، اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پانچواں سنیے۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پانچویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو ناخنوں کے ساتھ نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، اس کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا سجتی سنورتی تھی، جس کی وجہ سے یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کرتی تھی۔ اب اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے چہرے کو ناخنوں سے تراش رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو وہ فرشتوں نے کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اس کو اندھا، دونوں کانوں کو کاٹ کر اس کو بہرا اور زبان کو کاٹ کر اس کو گونگا بنا رکھا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر باہر آ رہا تھا، جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے۔ فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اس وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے جہنم کے اندر ساتویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ کر دیتے تھے، پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کے اندر پھینک رہے تھے۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا، آخر کار اس نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو دردناک عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں نے کہا، سنیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، اس لیے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر کپڑے کی طرح پھاڑ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی نے آٹھویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس کو جہنم کی پگھلی ہوئی آگ کو اس کے منہ کے اندر ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور اندھیریاں پگھل کر باہر آ رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اس کے پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور اندھڑیاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے بتایا کہ آپ کی امت کی یہ وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو فحاشی، بے حیائی اور زنا کرنے پر مجبور کرتی تھی، اور پھر ان لڑکیوں کی زنا کی کمائی کھاتی تھی، لہٰذا اس عورت کو اس دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نویں عورت کے بارے میں فرمایا، جب میں نے نویں عورت کو جہنم میں دیکھا تو اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا۔ جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذاب دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا اس عورت کے بارے میں تو فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے کہ جو عورت اپنی جھوٹ چغلی خوری کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان نفرت فساد کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کراتی تھی، اس کی وجہ سے اسے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10واں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کی طرح تھا، اور جہنم کی خوفناک آگ نے اس کے پیشاب کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کا کیا گناہ تھا، فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت ناچنے اور گانا بجانے کا کام کرتی تھی، لہٰذا اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان رسیوں کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔